السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پاگل عورت پارٹ 2۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی، جبکہ ولسن چند لمحے اس کے سرہانے کھڑا اس کے حسین و جمیل چہرے کو یک ٹک دیکھتا رہا، یعنی مسلسل دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اس کی ہموار سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے۔ جب بھی ولسن اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا اور سوچتا رہا کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے، اس قدر دلکش نقوش کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، لگتا تھا چاند سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر انسانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس قدر خوبصورت لڑکی اس سے پیار کرے گی؟ کیا وہ اس کی محبت کو سمجھے گی؟ کیا وہ اس کی زندگی کی شریک سفر بننا پسند کرے گی؟ بیکا اس طرح کی لڑکی تھی جس کی ولسن نے زندگی میں خواہش کی تھی اور اس کی توقعات پر پورا اترتی تھی۔ وہ لڑکی جس کی خیالی تصویر ولسن اچانک کب سے اپنے خواب و خیال میں سجائے بیٹھا تھا، آج حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ گو کہ ولسن میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، جو بھی خوبرو دراز کا دے خوبصورت نوجوان تھا، مگر آج اسے صحیح معنوں میں جب محبت ہوئی تھی تو اس طرح کی عجیب و غریب اور مختلف سوچوں سے گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹک اپنے ذہن کو اس طرح کی سوچوں سے آزاد کرانا چاہا اور آہستگی سے چلتا ہوا ریڈیو کے پاس آیا اور اسے پلے کر کے خود کرسی پر براجمان ہو کر اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا لیا اور پھر اسے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھلانے لگا۔ ریڈیو پر گریگورین بینڈ کا خوبصورت دل مو لینے والا گانا سینڈ می این اینجل چل رہا تھا، جس کا ایک ایک بول ولسن کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گانے میں شاعر کو سچی محبت کی تلاش تھی جس کے لیے وہ سرگرداں تھا، اور وہ خود ہی سے مخاطب تھا کہ آیا اسے کبھی سچی محبت ملے گی بھی یا نہیں۔ ولسن کو یہ گانا اس وقت اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا یہ گانا نہیں، اس کے دل کی آواز ہے جس نے اس کی دھڑکن کے تمام تار بجا دیے تھے۔ فضا گانے کی دھن سے معطر تھی جو ولسن کے کانوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس قدر دھیما میوزک، خوبصورت رومانوی بول اور سنگر کے کورس کی شکل اختیار کرتی شاہکار آواز، رات کی اس تاریکی اور خاموشی میں نہایت سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ولسن نے ریڈیو کی آواز اس قدر دھیمی کر رکھی تھی کہ مبادا بیکا کی پرسکون نیند ٹوٹ نہ جائے۔ ولسن خاموشی سے آنکھیں مودے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اور اسے جھلاتے ہوئے گانے میں لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ مان ریڈیو پر چلتا یہ گانا روک دیا گیا۔ اس کی جگہ نیوز کاسٹر چیختی چلاتی آواز میں دھماکے دار بریکنگ نیوز سنانے لگی۔ آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ ایک قیدی ذہنی امراض کے ہسپتال سے فرار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے۔ رپورٹر نے واضح الفاظ میں ان تمام علاقوں کا نام لے کر ذکر کیا جن کو پولیس اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ ولسن کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ ان علاقوں میں یہ جنگل بھی آتا تھا۔ رپورٹر نے مزید کہا، بھاگنے والی قیدی ایک عورت ہے جو بہت خطرناک ہے اور یقیناً مسئلہ ہوگی۔ اس پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام ہے اور اس کے علاوہ 4 اور مردوں کے قتل کا بھی الزام ہے جس کے جرم میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ چکی ہے۔ جیل میں ماہر نفسیات نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار اور جنونی ہے، لہٰذا اسے جیل سے ذہنی امراض کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ مگر اب کسی طرح وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فرار ہونے سے پہلے اس نے ہسپتال کے گارڈ کو بھی اسی کے خنجر کی مدد سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ پولیس سارا دن اسے ڈھونڈتی رہی مگر اب تک وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹر اس پاگل عورت کا حلیہ بیان کرنے لگا۔ وہ 5 فٹ اور 6 انچ کی حامل 26 سالہ نہایت پرکشش عورت ہے۔ فرار ہوتے وقت وہ ہسپتال کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی، مگر اب یقیناً اس نے خود کو بچانے کے لیے کہیں سے کپڑے چوری کر کے وہ یونیفارم اتار کے پھینک دی ہوگی۔
پولیس کی تمام تر لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پاگل عورت کو دیکھے تو فوراً کسی قریبی پولیس اسٹیشن اطلاع کرے اور خاص دھیان رہے کہ اس پاگل عورت سے اپنا فاصلہ زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ مکمل طور پر جنونی اور ذہنی مریضہ ہے جو جنون میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تمام تفصیل سن کر ولسن جیسے سکتے میں آ گیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر بے خبر سوئی بیکا پر آ کر ٹھہری تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی چلی گئی۔ بیکا ہو بہو اس حلیے پر 100% بیٹھتی تھی جو ریڈیو پر نیوز کاسٹر نے بتایا تھا۔ 5 فٹ 6 انچ کی حامل نو عمر خوبصورت اور مکمل طور پر پگلی۔ ویلسن کو یقین تھا کہ بیکا ہی ذہنی امراض کے ہسپتال سے بھاگی ہوئی وہ قیدی ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے، کیونکہ بیکا ایک بھرپور اور خوبصورت لڑکی تھی اور ایک جوان لڑکی کا یوں اکیلے رات کے وقت جنگل میں آنا اور ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اس کے کاٹیج میں رہنا ولسن کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ولسن کو اس بات کا بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس کے سونے کے بعد غالباً بیکا اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر ولسن ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یکایک اس نے ریڈیو آف کیا اور تیزی سے چلتا ہوا کاٹیج کے دروازے تک آیا، جس کا دروازہ اس نے اس قدر زوردار آواز سے کھولا کہ بیکا بے اختیار ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہو گئی اور ولسن کو خوابناک آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ حیرت اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ ولسن چلتا ہوا بیکا کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کے بیڈ سے نیچے اتار کر دروازے کی جانب گھسیٹنے لگا۔ بیکا درد سے کلبلا اٹھی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنی بساط کے مطابق خود کو ولسن کی گرفت سے چھڑانے کی اپنی سی کوشش کرتی رہی، مگر ولسن کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے فولادی بازوؤں میں بیکا کوئی زخمی پرندہ معلوم ہو رہی تھی جو بالکل بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ چھوڑو مجھے، کیا کیا ہے میں نے، یعنی کیا کیا ہے میں نے، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ بیکا روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی مگر ولسن پر اس کی چیخنے چلانے کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں ہی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا اور اسے ایک جھٹکے سے باہر اندھیرے کی جانب پھینک دیا۔ بیکا دور گھاس پر جا گری اور سر اٹھا کر ولسن کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ولسن کو کیا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ حیرت تھی۔ یک بار کی وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ولسن کے پاس آنے لگی جو کاٹیج کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیکا دروازے تک پہنچتی ولسن نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور خود یوں لگ کر دروازے سے کھڑا ہو گیا گویا بیکا کسی بھی لمحے دروازہ توڑ نہ دے۔ وہ چپ چاپ دروازے سے لگا کھڑا بیکا کی چیخو پکار سنتا رہا جو دروازے پر اپنے ہاتھوں سے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے جوتوں سے بھی دروازے پر وحشیانہ حملے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بار بار ولسن سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اندر آنے دے، باہر اندھیرا ہے جس سے اسے خوف آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ولسن سے اپنا قصور بھی پوچھتی جا رہی تھی کہ کس لیے اس نے یوں رات کے اس پہر اسے کاٹیج سے اس قدر بے رحمی سے باہر نکالا ہے، مگر ولسن منہ پر تالا لگائے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیکا پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ اگر اسے ٹھیک وقت پر بیکا کی اصلیت معلوم نہ ہوتی اور موقع رہتے سمے اگر اس نے اسے کاٹیج سے باہر نہ نکالا ہوتا تو نہ جانے اس پر کیا بیت جاتی۔ یہ خیال بڑا ہی روح فرساں تھا۔ یکایک باہر مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی دل دہلاتی لرزہ خیز خاموشی جس میں ہلکے سے پتے کی آواز کا بھی سنائی دینا ممکن نہیں تھا، اور پھر دفعتاً سماعت شکن چیخ سنائی دی جس سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ ساتھ ہی ساتھ ولسن بھی کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ چیخ اس قدر بھیانک تھی گویا کسی وحشی یا پاگل درندے کے جسم میں کوئی درد اٹھا ہو جس سے کلبلا کر وہ اس بری طرح چیخا ہو، اور ایسی چیخ کی توقع انسان کسی ذہنی مریض سے ہی رکھ سکتا ہے۔ اس قدر لرزہ خیز چیخ کے بعد باہر مکمل خاموشی چھا گئی، دل کو دہلاتی اور لرزاتی ایسی بھیانک خاموشی جو خود میں کافی پر اسراریت اور خوفناکی لیے ہوئی تھی۔
ہوا بھی جیسے کہیں دم سادے بیٹھی تھی۔ ہر چیز گویا ساکت و جامد ہو گئی تھی، ہلکی سی آواز کا بھی سنا جانا مشکل تھا۔ باہر کسی قسم کی کوئی تحریک بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک باہر سے ابھری کسی کی آواز پر ولسن کے کان کھڑے ہو گئے اور سینے میں دل بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی چیز کو باہر گھسیٹ رہا ہو۔ ولسن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا جب اس کی نظریں دروازے کے نیچے سے اندر آتی ہوئی خون کی لکیر کی جانب ٹھہر گئیں، جو دروازے سے تالاب کی صورت اختیار کرتا دروازے کے نیچے سے ہوتے ہوئے ولسن کے کاٹیج کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ولسن کی آنکھیں وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے اختیار ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا زیادہ خون آیا کہاں سے۔ اوپر سے بیکا کی آواز کا بھی باہر سے سنائی نہ دینا نہایت حیرت انگیز تھا اور حیران کن بھی۔ ولسن نے کئی بار گہری سانسیں لے کر اپنی منتشر سانسوں کو بحال کیا اور اپنے اندر تمام ہمت اور حوصلہ یکجا کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دروازے کی لکیر سے ایک کان کے ذریعے باہر جھانکا تو باہر کا منظر دیکھ کر انگشت بندہ رہ گیا۔ یعنی آئی ریپیٹ، اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دروازے کی لکیر سے ایک آنکھ کے ذریعے باہر جھانکا تو باہر کا منظر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گیا۔ بیکا کاٹیج کے پاس ہی خون کے تالاب میں لت پت بے سود پڑی تھی اور اس کے گلے میں خنجر پیوست تھا۔ وہ مکمل طور پر لباس سے عاری تھی اور اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے یوں باہر تھیں گویا مرنے سے پہلے بے حد بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ خود ولسن کی آنکھیں بھی حیرت و خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا اسے اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ حواس باختہ اپنے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ مان اس کی نظر بیکا سے کچھ ہی دور پڑے نیلے رنگ کے کپڑوں پر پڑی جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ بیکا کی لاش کے پاس آیا جس سے کچھ فاصلے پر پڑے۔ اس نے وہ کپڑے اٹھائے اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یک بار کی اسے احساس ہوا کہ یہ کپڑے تو یونیفارم ہیں۔ اس نے جلدی سے یونیفارم کو الٹا کر دیکھا تو یونیفارم کے نیچے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر ولسن منجمد رہ گیا۔ ریاستی ہسپتال برائے ذہنی امراض۔ یکایک ولسن کو اول سے آخر تک تمام قصہ سمجھ میں آ گیا، جس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار بیکا کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا۔ پاگل عورت نے محض کپڑے حاصل کرنے کے لیے بیکا کو قتل کر دیا تھا اور اپنی اس غلطی پر ولسن زار زار رونے لگا تھا۔ اس نے بیکا کو پاگل عورت جانا تھا جبکہ حقیقت میں بیکا ایک سمجھدار اور اچھی بھلی لڑکی تھی اور پاگل عورت جسے وہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اور پھر اینڈ پر اس پاگل عورت نے بیکا کا ہی کام تمام کر دیا۔ اس طرح کی مزید پوری اسٹار کہانیاں سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔